للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال تبارک و تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما محترم اور معزز امیر جماعت اسلامی ہند سید سعد اللہ حسینی صاحب، دیگر ذمہ داران، علماء کرام، جماعت اسلامی سالیڈیرٹی ایس اے او کے موجودہ اور سابق ذمہ داران، اور یہاں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف لائے ہوئے تمام ہی معزز اور محترم دوستوں، نوجوانوں، حضرات و خواتین، میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آج کی اس کانفرنس میں حاضری دی ہے۔ آپ کے جذبے کو، آپ کے احساسات کو میں سلام کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، مجھے اس موقع پر نوجوان اور سماج سے ہمارا کیا رابطہ ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں اس سالیڈیرٹی آپ کے لیے کیا پیغام لائی ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں حق و باطل کی کشمکش روز اول سے جاری ہے۔ ایک طرف انبیاء، صلحاء، اولیاء، تو دوسری طرف شیطانی اور طاغوتی طاقتیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے دعوت بلند کی تھی، کلمۃ واحدہ تعطونہا تملکون بہا العرب وتدین لکم بہا العجم۔ ایک کلمہ ہے جسے تم قبول کرو گے، ایک اللہ ہے جس کی بندگی تم اختیار کرو گے، ایک رب جس کے تم بندے بنو گے، تو تم دیکھو گے کہ اس کے نتیجے میں عرب تمہارا تابع دار اور عجم تمہارا باج گزار بن جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ 22-23 سال کے قلیل مدت میں، ایک چھوٹے پیریڈ میں، اس کلمے کے اندر جو قوت تھی اور اس کے اندر جو طاقت تھی، اس کے نتیجے میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ ساری دنیا میں اسلام ایک ایکسپلوژن کی طرح، ایک وائلڈ فائر کی طرح پھیلتا چلا گیا، اور ایک ایسی تہذیب، اسلامی تہذیب ساری دنیا میں چھا گئی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ وہ بھی دور تھا کہ مسلمان جہاں بھی جاتے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں بچا جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچی ہو۔
خود ہمارے اس ملک میں اسلام کی آمد جس شان سے ہوئی تھی اور یہاں جو دبدبہ مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ مگر دوستو، ایک دور تھا جو افسوس کے گزر گیا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے والی بات۔ جس وقت مسلمان دنیا پر چھا رہے تھے، عروج کا ہمارا زمانہ، اس وقت مسلمانوں کا معاشرے سے کیا تعلق تھا، سماج سے ان کا کیا سروکار تھا، کیا حیثیت تھی، جس کے نتیجے میں یہ فروغ، یہ غلبہ، یہ علو انہیں حاصل ہوا۔ اس وقت مسلمان دنیا کے امام تھے، دنیا کے رہنما تھے، خیر امہ تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والی بات تمام دنیا کے انسانوں کے لیے خاص طور پر جنہیں برپا کیا گیا تھا، جن کا کام دنیا کو ہدایت اور صحیح راستہ بتانا اور صراط مستقیم سے واقف کرانا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنا تھا۔ ہم اس وقت داعی اللہ تھے، ہم امت وسط تھے، ہم حق کی شہادت دینے والے تھے، ہم حزب اللہ تھے۔ مگر افسوس، تھے تو آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو والی بات ہوگی۔ چنانچہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار ماضی رکھنے والی قوم آج کہیں اقلیت بنی ہوئی ہے، کہیں جغرافی تقسیم میں اور شناختوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور کہیں پسماندہ ہو گئی ہے، اور اس طرح کے بہت سے غلط تعارفات میں اور بہت ہی ناپسندیدہ آئیڈنٹیٹیز میں ایک قوم گم ہو کر رہ گئی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی بات جو قرآن نے کہی بنی اسرائیل کے سلسلے میں، آج اس کی تعبیر ہم پیش کر رہے ہیں۔ جس دین کو قائم کرنا، جس دین کی نمائندگی کرنا، جس دین کی شہادت دینا ہمارا کام تھا، اور جس کو ہم نے بھلا دیا۔ قرآن نے جو بات بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہی، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی لوک اسٹینڈی نہیں اگر تم اس دین کو قائم نہ کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ اس جرم کے ہم مرتکب ہوئے، اور اسی کا نتیجہ، اسی کے شامت اعمال ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی یوشک الامم والی، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی اس لیے یہ حالت رونما ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تعداد میں کثیر ہوگے، افرادی قوت تمہاری زیادہ ہوگی، وسائل تمہارے پاس ہوں گے، مگر تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، اور تمہارے اعداء و دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور رعب نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں، اور اس صورتحال کو بدلنے کے سلسلے میں جو کام ہمیں کرنا ہے، جو طویل جد و جہد ہمیں کرنی ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ہماری صورتحال آج کیوں ہے؟ آج کیوں ہم اس طرح
بے وقات اور ذلیل ہو گئے ہیں۔ بتانے والے بہت سے وجوہات بتاتے ہیں اور وہ سب اپنی جگہ کسی حد تک صحیح ہیں، مگر صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے خدا سے بے وفائی کی، اپنے رسول سے بے وفائی کی، اپنی کتاب سے بے وفائی کی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا رویہ اختیار کیا، چنانچہ آج یہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں دوبارہ اپنی صحیح حیثیت کو، اپنے صحیح مقام کو، داعی اللہ ہونے والے مقام کو پھر سے یاد کریں اور اسی حیثیت سے اپنے تعلق کو استوار کریں تمام دوسری انسانیت کے ساتھ، اپنے ذمہ داریوں کو طے کریں، اپنے مقام کو متعین کریں، تو پھر حالات بدل سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ آج دنیا میں بہت سی دعوتیں ہیں، لوگ اپنے نفس کی بندگی کی طرف، اپنے اغراض کی طرف، اپنے قوم اور وطن کی عصبیتوں کی طرف اور اپنے باطل نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ہماری شان یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، نیک عمل کرنے والے۔ جس دعوت کی ہم دنیا کو صدا بلند کرتے ہیں اور جس سے واقف کرانا چاہتے ہیں، اسے اپنے قول ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کا نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری قوت اجتماعیت میں ہے، اتحاد میں ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ چنانچہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس داعیانہ مقام کو، اس تصور کو، اس مائنڈ سیٹ کو اپنے اندر بھی پیدا کریں، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، اور پوری مسلم قوم کو اس عظیم مقام پر کھڑا کریں۔ 20 کروڑ کی یہ امت، یہ کوئی اقلیت یا کوئی پسماندہ طبقہ نہیں ہے جو اپنے کچھ حقوق کی بھیک مانگتا ہو۔ آپ ایک نظریاتی گروہ ہیں، آپ ایک اصولی دعوت رکھنے والی امت وسط ہیں، آپ دنیا کی رہنمائی کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی اس حیثیت کو سمجھیں گے اور ادا کریں گے تو ہمیشہ دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بس جو چیز چل رہی ہے دنیا میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، بے شعوری کی، غیر شعوری کی زندگی گزارتے ہیں، لا تعلقی کی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو باطل نظریات کے علمبردار ہیں، اگرچہ وہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اور ایک اقلیت وہ بھی ہے جو دین کے علمبردار، اسلامی نظریے و نظام کی علمبردار اقلیت ہے، اور وہ ہم اور آپ ہیں۔ 20 کروڑ کی یہ امت اپنے اس فریضے کو، دعوت کے اس گیم چینجر کو، اس پیراڈائم شفٹ کو اگر اختیار کرے تو چند لاکھ یہاں کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ 20 کروڑ اگر اپنی اس حیثیت کو سمجھ کر صحیح رویہ اختیار کریں تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دین کی دعوت دینا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اسلامی نظریے کی حقانیت کو واشگاف انداز میں پیش کرنے کے ساتھ، دلوں پر دستک دیتے ہوئے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے، اور جو لوگ اسلام کے خلاف ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں، اسلاموفوبیا کا ذکر آپ نے صبح سے بھی سنا ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنے والے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے اس فرض سے غفلت کے نتیجے میں ایک وقت وہ تھا اس ملک میں مسلمانوں سے دوسرے یا تو ڈرتے تھے یا پھر ان کی عزت کرتے تھے، ریسپیکٹ کرتے تھے۔ آج اس ڈر اور ریسپیکٹ کی جگہ یا تو ہیٹریڈ ہے یا پھر سسپیشن ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس فرض کی طرف سے غفلت کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی۔ آئیے اس موقع پر اس بات کا ہم عہد کریں کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں گے اور یہاں کے برادران وطن سے برادرانہ تعلقات استوار کریں گے، دین کی دعوت ان کو پہنچائیں گے، دین کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں گے، اور اس مشکل صورتحال اور ان آزمائشوں کا
آزمائشوں تو خیر امت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. چنانچہ مسائل سے، آزمائشوں سے یہ قانون آ رہا ہے اور پھر ہم پر یہ حملے ہو رہے ہیں. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم صبر کے ساتھ مجاہدہ اگر ہم اختیار کریں اور دین کے راستے پر اپنے آپ کو قائم کریں، ایمان، تقوی، تعلق باللہ، توکل علی اللہ، صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کریں گے تو یہ بادل آسانی سے انشاءاللہ چھٹیں گے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ رہو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز اور ولی اور حامی اور ناصر بناتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور تقوی کی روش اختیار کرنے والے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور اس آسمان نے ایسے کتنے ہی ادوار دیکھے ہیں جب اس کلمہ طیبہ کی طاقت سے ایک بہترین تہذیب انسانوں کے درمیان پروان چڑھی ہے. اللہ کے کلمات کو بدلنے کا کسی میں یارہ نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہی ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولهم. مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں، اور آج بھی باتیں بنائی جا رہی ہیں نا، آپ جانتے ہیں کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، کیا کیا الزامات اور کیا کیا ٹائٹلز مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں. لا يحزنک قولهم، اس سے خوف کھانے کی چندان ضرورت نہیں ہے. ان العزت للہ جمیعا. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. وہی مکمل قدرت رکھتا ہے، جب چاہے حالات کو بدل سکتا ہے. هو السمیع العلیم، اور سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. چنانچہ اس موقع پر ہمیں اپنے اندر انٹرنلی اپنے آپ میں وہ قوت پیدا کرنا چاہیے، وہ خود اعتمادی پیدا کرنا چاہیے، وہ یقین پیدا کرنا چاہیے، وہ امید، ہوپ، ریزیلینس اور ڈگنیٹی کا جو پیغام یہاں سے دیا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو ہم اختیار کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر یقین کی وہ دولت پیدا کریں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس یقین کو ہم پیدا کریں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں. تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. علامہ اقبال کا پیغام ہے اپنی خودی کو پہچاننے اور خودی کو بلند کرنے کے بعد خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے، اپنی آئیڈینٹی کو محسوس کرنے، اپنی طاقت اور قوت کو بروئے کار لانے اور دنیا کے سامنے اسلام کا نمونہ بننے کی ضرورت ہے. عقل ہے تیری سپر. علامہ اقبال نے جو پیغام دیا ہے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے اندر یقین پیدا کریں، عزم و عمل، آگے بڑھنے، محنت کرنے، جد و جہد کرنے، اس عظیم معرکے کو سر کرنے، حالات کو بدلنے کے لیے ایک مضبوط ارادہ اپنے اندر پیدا کریں. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہیں. اس موقع پر میں آپ نوجوانوں کو آخری بات یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں.
یہ رات بہت طویل ہو گئی، یہ ہماری سستی اور کاہلی بہت دراز ہو گئی۔ آئیے ہم اپنے آپ کو پہچانیں، سالیڈارٹی کے اس موومنٹ کی آواز پر تشریف لائے ہوئے نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ پرعزم ہو کر، پرحوصلہ ہو کر، پورے سیریسنس کے ساتھ اپنے مقامات پر لوٹیں اور ہر جگہ حق کے دیے روشن کریں، یقین کے، عزم و عمل کے، امید کے، اور اپنے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کی جد و جہد کا ہم ارادہ کریں۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔